پاکستان کو پروجیکٹ کرنے کے لیے مجھے دنیا سے بڑے بڑے میسیجز آتے ہیں کہ آپ ہمیں رلا رہے ہیں, یاد دلا رہے ہیں, ہم تو 40 سال سے یہاں سیٹلڈ ہیں, پاکستان یاد آ رہا ہے. مگر دوسرے لوگ بھی دیکھتے ہیں, انٹرنیشنلی بھی لوگ جاتے ہیں, ٹائپ کر کے دیکھتے ہیں پاکستان کیا ہے. اصل میں دکھاتا ہوں ان کو کہ پاکستان وہ نہیں ہے جو آپ اپنے سمجھے بیٹھے ہیں. پاکستان بہت کچھ ہے. یہ میرا ایک شوق بھی ہے. اسی طرح میں ای میلیں کرتا ہوں. پی ٹی وی کی تاریخ پوری اٹھا کے لا رہا ہوں میں 64 سے, جب سے پی ٹی وی شروع ہوا تھا, کہ کون کون آرٹسٹ تھا فرسٹ آف دا پی ٹی ویز. میرے پاس ایک لسٹ میں نے آپ کو بھیجی تھی جس میں فرسٹ آف دا ٹی وی ڈائریکٹر, پروڈیوسر, ایکٹر, میوزیشین, رائٹر, ہر سینٹر کا. راجو بھائی کیا یہ سچ ہے کہ ایوا گارڈنر came to Pakistan was in love with you بھوانی جنکشن کے لیے؟ اچھا کالر لائن پہ جی السلام علیکم, ایوا گارڈنر ہمارے ساتھ لائن پہ. ہیلو میم, گڈ مارننگ. گڈ مارننگ علی سلمان, کیسے ہیں آپ؟ ارے آپ نے اردو سیکھ لی بھوانی جنکشن میں کام کرنے کے بعد؟ جی نہیں السلام علیکم, میں بالکل ٹھیک ہوں, آپ ٹھیک ہیں؟ کون ہے, کہاں سے؟ جی میں صبا بات کر رہی ہوں اسلام آباد سے. وعلیکم صبا. کرن خان ہمارے ساتھ ہے, راجو جمیل ہمارے ساتھ ہے, اور میں ان دونوں کے درمیان وہ پلے بے سرات کا کام کی وجہ سے تو ہم دونوں یہاں. جی جزاک اللہ. جی بہت اچھی لگی ہیں, اور میں سب سے پہلے یہ کہنا چاہوں گی علی آپ بہت انرجیٹک شو کرتے ہیں. آپ کو کیا پتا ہے اس کے اندر کیا ہے؟ نہیں, ہم آپ کا شو دیکھ کے ہم لوگ صبح صبح جو ہے بڑے انرجائز ہو جاتے ہیں, اور ہے نا دن بھر کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اب مجھے سمجھ آیا کہ اسلام آباد میں کیا ہو رہا ہے, یہ وجہ کیا ساری, وہ جو گلانی صاحب چلے گئے. اچھا خیر میرا شو نہیں ہے. اس کا تو سب کو پتا ہے علی, وہ تو کس وجہ سے گئے ہیں, اور میرا خیال ہے کہ میں نہ کہوں تو بہتر ہے. آئی سوئر ہمیں نہیں پتا, پلیز بتائیں. مجھے بھی نہیں پتا. ابھی کہہ رہی ہم سب کو پتا, اب کہہ رہی نہیں پتا. اچھا جلدی سے راجو بھائی ہیں, کرن ہے, ان سے کوئی بات کریں, میں تو روز ہی کروں. جی میں راجو بھائی جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں وہ بڑا مزہ آ رہا ہے کہ انہوں نے ساری ہسٹری نکالی ہے, اور ان کو بڑا شوق ہے ان چیزوں کا. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. وہ اس طرح کے نا ان کی شخصیت بہت ہی زبردست ہے راجو بھائی کی, اور جتنے بھی وہ ڈراموں وغیرہ میں بھی جو اس طرح سے کام کر رہے ہیں بہت ہی گریسفلی وہ کرتے ہیں. دیکھیں اگر میں آپ کو بتا دوں کہ میں اتنا زیادہ کام نہیں کر رہا, اس کی کچھ وجوہات ہیں. میں ذرا بزی رہا ہوں بینک میں جب میں کام کر رہا تھا, اب میں فری ہو گیا ہوں تو اب کروں گا تھوڑا بہت کام, مگر میں ابھی نوکری میں نے ختم کرنے کا ارادہ نہیں کیا. پکچر ابھی باقی ہے, پھر سے شاید بینک میں ہی نوکری کروں گا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب تک صحت دے, ریٹائرمنٹ انسان کی اسی وقت ہوتی ہے جب اس کو اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی عمر ہے. تھینک یو ویری مچ فار یور کال کرن. آج کل جو ڈرامے بن رہے ہیں, آج کل جو پلیز بن رہے ہیں, آج کل جو جس طرح کام ہو رہا ہے, یو ریئلی ہیپی؟ میں نے آج کل ہی کام کیا. میں بس آنے والا تھا, وائی ایم آسکنگ یو, بیکاز پھر راجو بھائی سے پوچھوں, کیونکہ یہ اچھی جو گھروں کی بچیاں ہیں یا لڑکیاں ہیں, دے کم انٹو دس پروفیشن, بہت ساری آئی بروز ہے جو ریز ہوتی ہیں, باپ جو ہے یوزلی ورڈ ہو جاتے ہیں, بھائی جو ہیں وہ کنسرنڈ ہو جاتے ہیں. ٹی وی پہ آنے سے ہی ہو جاتا ہے, صرف ڈرامے اور ایکٹنگ کی وجہ سے نہیں, لیکن ویسے ہی ٹی وی پر آنا بہت سی فیملیز کے لیے اللہ کا شکر ہے. مائی پیرنٹس ہیو بین ویری سپورٹیو. مجھے کبھی بھی کوئی ایسا بلکہ انکریجمنٹ ہی ملی ہے. آپ سنا اوریجنلی تو آپ رومینیا سے ہیں نا؟ میں نہیں, برازیل سے. برازیل, پاولو فرانسسکو. برازیل. یہ برازیلین ہے. یہ But I speak Russian. But I speak Russian, yeah. I know, but seriously, so you have a supporting family. I have a very supporting family. There are many girls like yourselves who want to come on TV. Is there any message to their parents یا ان کے بڑوں؟ But علی اب تو بہت زمانہ بدل گیا ہے, اب تو بہت ساری فیملیز جو ہیں وہ اس چیز کو برا نہیں مانتی جیسے ایک زمانے میں مانا کرتی تھی. بٹ اب تو آپ دیکھ لیں کتنے ینگ بچے تک آ رہے ہیں, لوگ انکریج کر رہے ہیں. All depends on how you carry yourself. آپ کہیں بھی جائیں گے. Everything in the showbiz, even if you want to go to the film industry, it depends on how you carry yourself. Whether it's an E200 or a Volkswagen. Now see the radical change of a film actor who used to kill 200 people with one Kalashnikov. اچھا میں ایک سوال now doing a serious show. اب میں ایک سوال کرنے جا رہا ہوں جو راجو بھائی آپ کو اچھا وہ جو کام کے حوالے سے بڑا چپے گا, وہ آپ یہ سوال سنیں. پوچھیں. ریہرسلز نہیں ہوتی, ڈرامہ کے اسکرپٹ یاد نہیں کیے جاتے, آپ کو 2 گھنٹے کے بعد ایک اور سیٹ پہ پہنچنا ہوتا ہے. Do you think this is imandarity to work? اب تو ڈائریکٹر بھی نہیں ہوتا ہے, اب تو ڈائریکٹر بھی موجود. یہ سن لیں, I want this to be known. No, this is, I was shocked because میں نے اتنے ڈرامے کیے ہوئے نہیں ہیں. میں نے جو تھوڑے بہت کیے تھے, اور میرا یہی پرسپشن تھا کہ obviously ایک پروفیشنل وہ چیز ہے تو پروفیشنل وے سے ہوتی ہے. But now I realize کہ ہاں تو بس چل رہا ہے کام, بس چلا رہے ہیں. دونوں طرف سے چل رہا ہے. ہاں, پروڈکشن سائڈ سے بھی دونوں, اور اداکاری کی طرف سے بھی. وجہ کیا ہے, وہ
میں نے کوئی گنتی کے میں 5-6 نام لے سکتا ہوں مگر اٹس ناٹ اپروپریٹ ٹو ٹیک دا نیمز. 4-5 ایسے ڈائریکٹرز کے ساتھ کام کیا ہے وہ ویری سیریس ان دیئر ورک. ٹاپ پہ ایک نام ضرور لوں And they are all seriously ill, by the way. No. One is doing very good. اور ایک نام ضرور لوں گا, وہ ہے مہرین جبار. ماشاءاللہ. اچھا, میں نے اس کے ساتھ 3-4 پروجیکٹ کیے ہیں بٹ ناٹ آن اے ہیوج اسکیل کہ میں کوئی بہت بڑا رول تھا. Basically as a guest artist because of the constraints of the time I had those days when I was a working man. I used to take out time on Sundays or evenings and all that. Serious director. بیٹھ کے دیکھنا, فریمنگ, یہ وہ فلاں نما کا, کوئی جلدی نہیں, کسی چیز میں نہیں ہے وہ. اور 3-4 اور ہیں ایسے, ان کے نام ٹھیک نہیں, میں صرف مہرین کا دینا چاہ رہا تھا. باقی جو ہیں everybody is running. They just want کئی پروجیکٹس مطلب اور آرٹسٹ بھی کہ اس کو بھی جانا ہے اگلے سیٹ پہ, کہیں اور انتظار ہو رہا ہے, نارتھ نازم آباد میں کوئی لوکیشن ہے, وہاں سے بھاگ کر اس نے فیس فائٹ جانا ہے. حضرت ٹائم فار اے شارٹ بریک. میں نے بھی یہاں سے بھاگ کے جلدی سے ایک اور چینل پہ جانا ہے, آخر دھندا چل پڑا ہے. چھوٹی سی بریک سے واپس آئیں گے. آج صبح دلی سلمان, پھر آج دوپہر میں امی جان, پھر آج شام میں پپو جان, پھر چائے ٹائم, پھر لیٹ نائٹ. سی ادر سائڈ آف بریک. آج صبح دلی سلمان سے تو آپ نے مارننگ شوز پہ ایک اتنا زبردست آ کے انڈورسمنٹ کیا, پتہ جی سڈنلی ڈسپیئرڈ. وائی؟ اچھی بات ہے نا, اچھی یادیں چھوڑ کے گئی میں, بالکل پیک پر آ کر چھوڑا. جو آپ نے چھوڑی وہ اچھی یادیں تھیں. اچھی یادیں. اچھا ٹھیک ہے, بٹ وائی؟ آنیسٹلی میں نے بالکل انجوائے نہیں کیا مارننگ شو. بالکل بھی انجوائے نہیں کیا. میں نے جب I am a very morning person, میں جلدی اٹھ جاتی ہوں. I am also a very morning person. صبح کے شیشہ دیکھتا ہوں تو میں بہت مون کرتا ہوں. میں نے تو اسکول میں پڑھایا ہوا ہے for 7 years. یہاں میں نے 7 مہینے کام کیا, لیکن my issue was not getting up early in the morning. I wasn't enjoying my work. Why not? I think because maybe I don't know. I could be wrong because were you sharing? I was sharing what? Sharing the show. Yes, definitely. وہ فہد کے ساتھ. نہیں, I had no issues with that. یہ نا بات یہ ہے کہ نہیں, آپ کو پتہ ہے اگر ان کو اکیلے دیا جائے نہیں, یہ بات ہو سکتا ہے کہ ان کی بہت شوق زیادہ ہو اور وہ اس کو اپنے فارمیٹ سے اپنے طریقے. نہیں, یہ بات بھی نہیں. کئی دفعہ یہ ہو جاتا ہے کہ ایک کنفلکٹ آ جاتا ہے تھوڑا بہت. میرا جوائن کرنے کا ریزن نہیں تھا کہ اس سے کچھ معاملہ گڑبڑ ہو سکتا ہے. سولو اگر کوئی کر رہا ہو نا جیسے تم کرتے ہو, یو آر, وہ میں عامر خان کو تمہارے سے نیچے سمجھتا ہوں. بیچارہ عامر خان راجو بھائی, وہ ایک دفعہ میں نے غلطی سے اس کا یوٹیوب پہ دیکھ لیا تھا تو میں نے کہا اچھا یہ کچھ انٹرسٹنگ بات کر رہا ہے. اس کے بعد میں نے کہا نہیں یار ہمارا علی اس سے کہیں, پھر میں نے آئی روٹ اے بلاگ. پھول کے پھٹ جاؤں گا. پھٹنے کی بات نہیں ہے یار, پھٹنے کی. میں نے تم سے اچھا ایک سیکنڈ میں نے تم سے کہا تھا مجھے اپنے شو میں بلاؤ. بائی گاڈ بی ویری ٹرو, آنیسٹ. راجو میں وہ نہیں کہہ رہا بھائی, میں اس کے اوپر واپس آ رہا ہوں بیکاز دیکھیں میری جو پھوپھیاں باقی مارننگ شوز کر رہی ہیں, جو مطلب میرے سے عمر میں چھوٹی ہے لیکن میں ان کو جان کے پیار سے پھپھو کہتا ہوں. She was a very welcoming change. But then you should have continued that because people I have actually seen, I came to your show. I got a very positive feedback. مجھے بہت, میری پوری ٹیم میرے پیچھے تھی کہ کیوں چھوڑ رہی ہو. It's just that کہ مجھے مزہ نہیں آ رہا تھا, اور مجھے یہ کوئی پہلی بار آفر نہیں آیا تھا, مجھے کئی بار آفر آیا, ہم ٹی وی سے آفر آیا, میں نے نہیں کیا. And this was the first time why I did was کہ فہد تھا میرے ساتھ, میں نے کہا چلو ایک کو ہوسٹ ہوگا تو کو ہوسٹ ہوتا ہے تو ایک تھوڑا سا آپ کا کام بڑھ جاتا ہے. سین انٹونیو کی بات کر رہے ہیں. ہاں جی. تو لیکن مجھے خود مزہ نہیں آیا, وہی چیزیں, وہی بات چیت, بیکاز بیسکلی پرسنلی آئی ایم ناٹ اے ویری ٹاکٹیو پرسن. ان کی طرح ہر کوئی نہیں. پاکستان کے برازیل سے تعلقات خراب ہونے میں کرن کا وہ جو چھوڑنا تھا, اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے برازیل سے سفارتی تعلقات روابط دوبارہ ہو اور میں برازیل جا کے بیچز کو انجوائے کر سکوں. میراڈونا آ کے ہمارے یہاں لیاری میں کوچ کرے. What are you talking about? نہیں, اب آپ اس کو برازیلین, اس پہ اسپینش میں بولے نا. نہیں, وہ کیا پورچوگیز بولتے ہیں برازیل میں. پورچوگیز. راجو بھائی, how does it feel to be the son of I call him his excellency Mr. جمیل الدین علی, because ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم انتظار کرتے ہیں معین اختر صاحب جیسی ٹریجڈی کا, یا لیاقت سولجر بھی میرے لیے بہت بڑا آرٹسٹ تھا, منور ظریف صاحب بھی بہت بڑے آرٹسٹ ہیں, دلدار پرویز بھٹی, یہ وہ لوگ ہیں جو تاریخ میں ہمیشہ زندہ رہیں گے. ہم ان لوگوں کو ٹریبیوٹ, عزت اور ان کا صحیح مقام دینا کب سیکھیں گے؟ جمیل الدین علی صاحب میرے لیے اگین ہی از این انسپریشن. ہاؤ ڈز اٹ فیل ٹو بی دا سن آف an excellency like Mr. Jameel Uddin Ali? Before I express my thoughts about him, of course I'm his son, I'd like to mention two things which is not relevant to him.
वन इज दी अभी इंतकाल हुआ 4-5 दिन पहले ज़मान अली खान का. जी हाँ, He was the pioneer of Pakistan television. करेक्ट. He was the first of the producers, senior producer, program manager, general manager, director. I was so torn, so pained. मुझे तकलीफ हुई, आंखों में मेरे आंसू आ गए कि पीटीवी ने एक टिकट तक नहीं जी चलाया हाँ. और उसके ऊपर ऑबिचुरी प्रोग्राम नहीं किया जिस आदमी ने पीटीवी शुरू किया था विद असलम अजहर. असलम अजहर इज द मेंटर. एब्सोल्युटली. एंड टुडे दूसरा, आज बड़ा अफसोस हुआ हबीबुल्लाह बेग का, हबीबुल्लाह बेग जिनका सलाम हबीबुल्लाह जी, उबैद भाई का, जो कसौटी के एक हमारे एक ही वाज लाइक everybody used to look upon him like this कि वो 20 सवालों में वो हर चीज पूछ लेते थे. और उसके अलावा उनके बहुत फतवा आते हैं कि वो ही वेंट अप टू द पोजीशन ऑफ कंट्रोलर एट पीटीवी. आज ही सुबह अभी बल्कि हम आपके मेकअप रूम में बैठे थे तो टिकर देखा तो दिल टूट गया और बहुत ही गम हुआ. अल्लाह ताला रहम करे, अल्लाह ताला सब पे रहम करे और अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में मुकाम अता करे. वो और उनकी बेगम दो बहुत ही बड़े आर्टिस्ट थे पाकिस्तान टेलीविजन की. बेगम सलमा असद साहिबा और वो खुद भाई अबीब हम कहते थे. इफ्तिखार आरिफ वो और कुरैशपुर तीनों एक जान एक कल, मतलब कसौटी के प्रोग्राम के. अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में मुकाम अता करे. कमिंग बैक टू माय फादर, ऑफ कोर्स आई एम हिज सन. आई मीन एवरी no son would ever say that my father has this deficiency or that deficiency. Nobody would say. But I would like to say, यार मैं यह कहना चाहता हूँ अगर अब्बू देख रहे हैं कि अब्बू मुझे अल्लाह ताला ने 14 अगस्त को शायद इसीलिए पैदा किया था कि मैं पाकिस्तान 1949 में कि मैं पाकिस्तान के साथ एक अपना नाम मुंसलिक रखूं. 14 अगस्त मेरी तारीख पैदाइश, और शायद इसलिए कि मैं आपकी औलाद हूँ, जमीलुद्दीन आली की औलाद हूँ. ये मेरे लिए एजाज नहीं है, ये मेरे लिए अल्लाह ताला ने सब कुछ मुझे जो दुनिया में दिया है वो आपकी मोहब्बत और अम्मी मेरी वालदा तैयबा बानो की मोहब्बत कि जो उन्होंने मुझे जैसे आपकी तरह, आप मेरे माँ और बाप की तरह हर माँ बाप अपनी औलाद के लिए क्या सोचता है, करता है, चाहता है. आपने जो चाहा, मैंने कोशिश की कि मैं आपकी उम्मीदों पर पूरा उतरूं और आपका मुकाम अल्लाह ताला ने आपको बहुत बड़ा दिया है पाकिस्तान में अब्बू. तो हमें आप पे बहुत फख्र है एज ए नेशन. किरण और उनका एक शेर, जल्दी जब वो रिटायर हो गए ऑफ एज, माशाल्लाह, थोड़ा सा कमजोर तबीयत उनकी, यू नो, ये पेस मेकर एंड ऑल दैट. एक उनका शेर है जो उनकी इनिंग्स जो उन्होंने बहुत बड़ी खेली थी उसको डिफाइन करता है. पहुंच के मंजिले जाना पे हम बिखर से गए, किसी थके हुए सालारे कारवां की तरह. ये उनका एंडिंग था. किसी थके हुए. अब आप इसी शेर को इंग्लिश में ट्रांसलेट करें. पहुंच के मंजिल में बिखर से गए. After reaching the destination, I spread into pieces. When I reached my destination, I sort of bikhrofied into pieces. I sort of felt tormented into pieces. Out into pieces. That I have finally reached my destination. I've conquered what I wanted to do. अच्छा, अब आप एक शेर सुना दीजिए जो किरण खान को डिफाइन करता. यहाँ इस वाले कैमरा में शेर और शायरी में सुना दे सब. शेर और शायरी से मुझे इस वक्त याद नहीं आएगा, लेकिन जो किरण को डिफाइन करता है उसको मैं बता सकती हूँ. Go ahead with it. जर्मन सुनाते हैं, इंग्लिश है, टेनिसन है, यूगोस्लावियन है, बहुत बड़े हैं. क्या सुनाऊं मैं आपको? रूमी सुनाऊं मैं? रूमी सुना दे. रूमी, why not? इससे पहले कि मैं शो एंड कर दूं, जल्दी से रूमी साहब को सुना दे. मुझे थोड़ा बहुत कुछ याद है कि I am so close to you yet so I may look distant. I am so much mixed into you. I may look separate. I am so out in the open yet so hidden and silent because constantly in my mind I am talking to you. Great. वाह, मैं खुदा की कसम आज मुझे एहसास हुआ कि काश मैंने बचपन में अंग्रेजी की क्लासें बंक ना की होती तो मैं भी राजू भाई की तरह दिल की गहराइयों से कहता ग्रेट. पर राजू जी ग्रेट हो सर. नहीं सर, you're like Brooke of Lord Tennyson. वो भी slip like slide, I gloom, I glance, I linger over the valley, I make the netted sunbeam dance among the skimming shadows. Yeah. For men may come and men may go, but I would go on forever. As a compeer, Ali Salman. Yay! Well done, well said. इसके बाद चरागों में रोशनी